نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا۔ اس مہینے کی افضلیت قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اس مہینے میں ہر صاحب استطاعت مسلمان کا حج کا فریضہ ادا کرنا اور بارگاہ خداوندی میں قربانی کا نذرانہ پیش کرنا جہاں دیکھا جاتا ہے، وہیں پر حج و قربانی کے علاوہ اور بھی چند اعمال احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، جیسے 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا روزہ اور تکبیرات تشریق وغیرہ۔ معزز سامعین، قربانی کے ایام سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد تک یعنی کل 5 دن اللہ پاک کی طرف سے ایک عجیب و عظیم تحفہ خالق کائنات کی کبریائی بیان کرنے کے لیے مسلمانوں کو دیا گیا ہے، جس کا نام تکبیرات تشریق ہے۔ تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ اپنے اپنے علاقے اور وقت کے اعتبار سے جو بھی موقع آ جائے، جیسے مثال کے طور پر اس سال ہندوستان میں انڈیا میں سن 2021 اور 1442 کے موقع پر 9 ذی الحجہ منگل 20 جولائی کو ہے اور 13 ذی الحجہ ہفتے کو یعنی 24 جولائی کو ہے۔ یہ 2021 کی ترتیب ہے، لہٰذا ان 5 دنوں میں کل 23 فرض نمازوں کے بعد اور عید کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا پڑھنا ہر مسلمان عقل مند بالغ مرد و عورت، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا گاؤں دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم، ہر ایک پر تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ حج کے سفر پر گیا ہو یا نہ گیا ہو، چاہے اس پر قربانی واجب ہو یا نہ ہو، بہرحال سب کو ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے جہرن پڑھیں اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تکبیرات تشریق کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گئے یعنی سلام کے بعد نہ پڑھ سکے، کسی سے بات چیت کرنے کے بعد یاد آ گیا، تو اب اس کا پڑھنا ساقط ہو جائے گا۔ اسی لیے یاد دہانی کے طور پر، ریمائنڈنگ کے طور پر، جس مصلی پر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مرد حضرات مسجد میں بورڈ وغیرہ کا انتظام کر لے، عورتیں جس مصلی پر نماز ادا کر رہے ہیں اس کے کنارے، چاہے دائیں بائیں کنارے پر، تکبیر تشریق کا لفظ یاد دہانی کے لیے لکھ لے، تاکہ سلام پھیرتے ہی یاد آ جائے اور فوراً ہم تکبیر تشریق پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے جن احباب کی کچھ رکعات امام کے ساتھ چھوڑ گئی ہو، وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد کسی قدر آہستہ آواز سے ان کلمات کو پڑھ لے، کیونکہ یہ عمل واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ کسی نے امام کے ساتھ بالکل نماز ادا نہ کی ہو، کسی وجہ سے انفرادی طور پر نماز ادا کر رہے ہیں، وہ بھی واجب عمل ہونے کے اعتبار سے اپنی انفرادی نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھ لے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو اپنے فضل و کرم سے ان محبوب اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔